نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھنک بگ۔ آج باقاعدہ سیشن کا میرا یہ پہلا پروگرام ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروفیشنلزم پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج کا یہ لیسن پروفیشنلزم پارٹ 1 ہوگا۔ میں ہمیشہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے 2-3 کلیریفیکیشنز دیتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان انٹرپٹیڈ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، ٹائملی پہنچتی رہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ میں جن کلیریفیکیشنز کی بات کر رہا تھا اس میں سب سے پہلی کلیریفیکیشن تو یہ ہے کہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہمارے مذہب کا خاکہ رہنا چاہیے، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حلال حرام۔ لیکن میں یہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھتا ہوں کہ میری کسی بھی بات کو، کسی بھی اشارے کو، کسی بھی بیان کو فتوے کے طور پہ مت لیا جائے۔ I'm not a scholar, I'm not a philosopher، نہ میں مفتی ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، ایک عام ادنا سا طالب علم ہوں، ایک عام ادنا سا استاد ہوں۔ لہٰذا میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لیتا کہ میں کوئی بھی بات کروں تو پھر اس پہ اس کو فتوے والی کیفیت دے دی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں پوائنٹر ضرور دیتا ہوں۔ جب ایک چیز کا اشارہ مذہب کی طرف دے دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کو اپنے طور پہ چیک کرنا، اپنے مکتب فکر کے مطابق اس کو دیکھنا اور اپنے علماء سے اس کا فتویٰ لینا وہ الگ بات ہے، لیکن میری کسی بھی بات کو فتوے کے طور پہ نہ لیا جائے۔ میں جو بات کرتا ہوں وہ تقریباً ڈیلی لائف، ڈیلی ایگزامپلس پہ مبنی ہوتی ہیں۔ اپنے تجربات کی بات کرتا ہوں، اپنی آپ بیتیوں کی بات کرتا ہوں، اپنے مشاہدات کی بات کرتا ہوں۔ لہٰذا ان کو کوئی وہ فلسفہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی کتابی بات نہیں ہوتی۔ جہاں کتابی بات ہوگی وہاں اس کا ذکر بھی ہوگا، اس کا حوالہ بھی ہوگا، اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور اپنے ہی پریویس کیریئر سے ایگزامپلس دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے اوپر بیتی ہوئی ہوتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کو انسان اپنے ایک فورسفلی پریزنٹ کر سکتا ہے کسی کے سامنے، جبکہ ایک لکھی پڑھی بات، سنی سنائی بات کو بیان کرنے کے لیے وہ جذبہ یا وہ طاقت انسان کے اندر نہیں ہوتی جو اپنے ساتھ بیتی ہوئی بات کو بیان کرنے میں یا اپنے ذاتی مثال کو بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ٹاپک کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم پروفیشنلزم پہ بات کریں گے، تو پروفیشنلزم کیا ہے، پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے، پروفیشنلزم کی اہمیت کیا ہے، اور یہ پروفیشنلزم ہماری زندگیوں میں کس طرح آتا ہے، ہم کس طرح سے پیشہ ور لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہم میں کس طرح سے اجاگر ہوتی ہیں، ہم کس طرح پیشہ ورانہ صلاحیتیں حاصل کر سکتے ہیں یا ان سے محروم رہ سکتے ہیں۔ وہ ساری ٹپس ہم اس میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایک ایک کر کے اگلے سیشنز میں بھی یہ باتیں ہوں گی، کیونکہ ایک سیشن میں اس پورے
ٹاپک کو کور کرنا یہ آسان بات نہیں، ناممکن سی بات ہے۔ اور اگر لیکچر لمبا ہو جائے، میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن اگر 10 سے 15 منٹ یا اس سے زیادہ بات کرنی ہو تو پھر میرے خیال میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا چاہیے۔ میری تو یہاں یہ بات ہو سکتا ہے گھنٹوں چلے، تو اس لیے ہمیں اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ آج اس کا پارٹ 1 ہے، جس میں صرف میں آپ کو ڈیفائن کر کے، اس کی اہمیت بیان کر کے، اور اس بات پہ آؤں گا کہ ہمیں کون کون سی چیزیں آگے چل کے اس میں ڈسکس کرنی ہیں جو ہمارے پروفیشنلزم میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو ایک روایتی سی ایک ڈکشنری کی ایک ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دی کمبینیشن آف آل دی کوالٹیز دیٹ آر کنیکٹڈ ود ٹرینڈ اینڈ اسکلڈ پیپل از کالڈ پروفیشنلزم۔ انسان کے اندر موجود پیشے سے متعلقہ وہ ساری صلاحیات جو ایک ماہر اور تجربہ کار پیشہ ور کے اندر ہوتی ہیں، وہ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی کی بیس پہ اس کو پیشہ ورانہ شہرت بھی ملتی ہے اور اس کے پیشے پہ انگلیاں بھی اٹھتی ہیں۔ اب اس کی میں اہمیت کی اگر بات کروں تو میں ایک مثال دوں گا، اور وہ مثال پھر ایک پرانی یاد تازہ ہوگی۔ جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا تو 6 ستمبر کے حوالے سے ایک پروگرام پی ٹی وی اس وقت ہوا کرتا تھا، اکیلا ٹی وی چینل، اس پہ پی ٹی وی پہ ایک پروگرام چلا 6 ستمبر کے حوالے سے، جس میں ہماری فوج کے، ہماری ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ پائلٹ، ریٹائرڈ آفیسر، گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیسل چودھری کو مدعو کیا گیا تھا مہمان کے طور پر۔ اس پروگرام کو ایک لڑکی ہوسٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مہمان سے، اپنے معزز مہمان سے یہ سوال پٹ کیا، اور ساتھ اس کی تھوڑی سی کوئی اس نے تمہید بھی باندھی۔ تمہید کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں سارے اداروں میں فوج کا ادارہ اہم ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر فوج میں ایئر فورس ایک سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھی لکھی فوج کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر ایئر فورس میں مختلف کیڈرز ہیں، اس میں ٹاپ موسٹ کیڈر جو آفیسرز کا ہوتا ہے، اس میں پھر برانچز ہیں، اور اس میں بھی جو سب سے اہم برانچ ہوتی ہے وہ پائلٹس، جی ڈی پی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ ان پائلٹس میں سے بھی کچھ گنے چنے پائلٹس میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے جو 65 میں بھی اس ملک کے کام آئے، اور 71 میں بھی انہوں نے اس ملک کی خدمت کی اور اچھے مشنز اچیو کیے۔ تو یہ باتیں آپ کو کہاں تک فیسینیٹ کرتی ہیں، کہاں تک آپ کو یہ باتیں آپ کو پراؤڈ فیل کراتی ہیں، کہاں تک آپ کو یہ باتیں جو ہیں ان کا وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ایک تاریخی سا آگے سے جواب دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بی بی مجھے یہ بات قطعاً میٹر نہیں کرتی کہ فوج ایک اچھا ادارہ ہے، مجھے یہ بات قطعاً میٹر نہیں کرتی کہ ایئر فورس بھی بہتر ہے، مجھے یہ بات بھی میٹر نہیں کرتی کہ میں اس میں افسر تھا، اس میں پائلٹ تھا۔ ہاں، اگر کوئی بات میٹر کرتی ہے تو وہ یہ کہ میں ان پائلٹس میں سے تھا جن کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پہ قوم کو فخر تھا، جن کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پہ قوم کو اعتماد تھا، جن پہ اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں مشکل مشن دیے اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشہ اہم نہیں ہوتا، پیشہ ورانہ صلاحیت اہم ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے مزید کہا کہ میرے نزدیک ایک موچی جو روڈ کے کنارے بیٹھ کے جوتے مرمت کرتا ہے، یا ایک سویپر جو جھاڑو دیتا ہے، صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، یہ دونوں لوگ اگر اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں، اپنا کام جانتے ہیں، اپنا کام تندئی اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں، محنت کے ساتھ کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، رزق حلال کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ میرے نزدیک کہیں زیادہ محترم ہیں،
معزز ہیں، اہم ہیں بنسبت اس وزیر اعظم یا اس صدر پاکستان کے یا اس صدر مملکت کے جو صدارتی کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن اپنے منصب کے ساتھ وفا نہ کرے، اپنی مٹی کے ساتھ وفا نہ کرے، اپنی قوم کے ساتھ وفا نہ کرے، اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھے، جو اس کی ذمہ داریاں وہ پوری نہ کرے۔ تو بات یہاں آ کے انہوں نے ختم کی کہ میرے خیال میں پیشے سے زیادہ پیشہ ورانہ صلاحیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ وہ تناسب تھا یا وہ نسبت تھی جو میں نے آپ کو پیش کی، پروفیشن ورسز پروفیشنلزم کی۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ پروفیشنلزم از فار بیٹر دین اے پروفیشن، اور پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے سے کے لیے میں اپنے سننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یا ان لوگوں کو جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، انس کرتے ہیں، مجھ سے رائے لیتے ہیں، میری رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، اس سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پیشہ چننے سے پہلے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچ لیں کہ کیا آپ اس پیشے کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں، کیا یہ پیشہ آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہے، کیا آپ اس پیشے میں خوش رہ سکتے ہیں، کیا اس پیشے کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیا اس کو آپ موٹیویشن کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ اگر برڈن بن گیا تو پھر یہ پیشہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے تو یہ پیشہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی پیشہ چننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیں، اس کے سارے پروز اینڈ کانس کو مد نظر رکھ لیں، اس کی ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھ لیں، مذہب کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، کلچرل ویلیوز کے ساتھ میچ کر کے کیا یہ مجھے اپیل کرتا ہے، کیا میں اس کے ساتھ نبھا سکتا ہوں، کیا میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ پروفیشنلزم آتا کس طرح ہے زندگی میں۔ تو آج میں صرف اس کا ایک تعارف دینے جا رہا ہوں۔ اگلے سیشن میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جب آپ پروفیشنلزم پارٹ 2 دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے پاس کاپی پنسل لے کے بیٹھیں کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو اس میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور کس طرح بنتی ہیں یہ ساتھ میں آپ کو وضاحتیں بھی پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اس میں جو چیزیں ایڈ اپ کرتی ہیں ان میں پہلی ہے انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کی کافی لمبی چوڑی اس پہ بات ہوگی۔ پھر رسپیکٹ، عزت، آپ کو کس طرح سے پیشے میں عزت کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے پیشہ ورانہ صلاحیت کے لحاظ سے، اعتبار سے، چیلنجز کس طرح سے لینے چاہیے، چیلنجز ہوتے کیا ہیں، پریکٹس اپرائزنگ، آپ کی پوسٹنگ یا آپ کا جو تعیناتی ہے وہ میٹر کرتی ہے، ریلیشن شپ کس طرح کے ہونے چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے، اور وہ کس طرح سے ایڈ اپ کرتے ہیں پروفیشنلزم میں، آپ کے پیشے کی بارڈرز یا آؤٹ لائنز کیا ہونی چاہیے، اوور رپورٹنگ اور انٹیلیجنس کا اس میں کیا مداخلت ہے، کیا امپیکٹ ہے، لائلٹی اپنے پیشے کے ساتھ، وفاداری، خلوص، پرائرٹیز کیسے سیٹ کرنی ہیں، کیریکٹر کے کچھ آسپیکٹس ہیں جو پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کچھ ہیں جو اس میں نقصان کا سبب بنتے ہیں، سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ میں اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا آپ سے۔ ابھی آخر میں اجازت لینے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو میری بات سن رہے ہیں اپنے دوستوں تک اس کو پھیلائیں، میرے چینل سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں اپنے دوستوں میں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔